اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج پیسے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، شہرت کی دوڑ ہے، عہدوں کی دوڑ ہے۔ ہر شخص دنیا کی آسائش اور آرام کو حاصل کرنے میں دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتا ہے، اور اس دوڑ کے اندر انسان اپنا سکون برباد کر رہا ہے۔ کیسے بینک بیلنس بڑھ جائے، کیسے پراپرٹی بڑھ جائے، کیسے عہدہ اچھا مل جائے، کیسے تجارت وسیع ہو جائے، اس چیز کے اندر بھاگتے بھاگتے انسان اپنے سکون کو یوں برباد کر چکا ہے کہ بعض اوقات اپنوں سے ملنے سے بھی انسان دور ہو جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے کٹ کے رہ جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے جن اشیاء کی اور جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ انسان کو بڑی تھوڑی مشقت کے ساتھ بھی حاصل ہو سکتی ہے، اور اس دنیا کے بعد آنے والی جو دنیا ہے، آخرت کی زندگی جو ہے، وہاں کا سکون حاصل کرنے کے لیے، وہاں کے بڑے مراتب حاصل کرنے کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا اور یہاں مشقت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس مشقت سے ہم بھاگتے ہیں، ہم آنکھیں چرا لیتے ہیں، ہم سستی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں۔ حالانکہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ کہ نیکیوں کی طرف مسابقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ آج ہم دنیا کے معاملات میں آگے بڑھ رہے ہیں، حق تعالی شانہ مغفرت اور جنت کی طرف بلا رہے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ کہ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف بڑھو، اس کی طرف سرعت سے آؤ، تیزی کے ساتھ آؤ۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگیوں کے اندر یہ مسابقت تھی، یہ مبادرت الی الخیرات تھی کہ وہ لوگ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ بڑا ہی معروف قصہ ہے غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹھن مرحلے کے لیے مال و دولت جمع کرنا شروع کیا، جہاد کی تیاری شروع کی، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت کثیر مال موجود تھا، اور انہوں نے سوچا کہ میں آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نیکی کے اندر مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بڑھ جاؤں، اور اپنے مال میں سے آدھا مال جو ہے وہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو گئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس موقع پہ اپنا سارا ہی مال لے کے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، پیش کر دیا سارا ہی مال۔ اور اس موقع پہ بھی یہ مسابقت اور یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا جذبہ دکھلایا گیا صحابہ کرام کی طرف سے۔ وہ نیکی کا سنتے ہی نیکی کی طرف بڑھ جاتے۔ انسان کے دل میں جب نیکی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، یہ سوچتا ہے انسان کہ میں یہ نیکی کر لوں، تو یہ نیکی کا داعیہ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے، اس کی خاطر مدارت کرنی چاہیے، اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، اور اس کی مہمان نوازی اور اس کی خاطر مدارت یہ ہے کہ انسان فوراً اس آنے والی سوچ پہ جو نیکی کی سوچ آئی ہے اس پہ فوراً عمل کر لے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی صحابی آئے، اور انہوں نے کھجوریں پکڑی ہوئی تھی اور کھجوروں کو کھائی جا رہے تھے جلدی جلدی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے، یہ جو جہاد ہم کر رہے ہیں، اگر اس میں کوئی مارا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اس میں شہید ہو گیا وہ جنت میں جائے گا۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان دیہاتی صحابی نے اپنی کھجوروں کو پھینکا، چھوڑا، اور فوراً جو ہے وہ کافروں کے جتھے میں گھس گئے، اور یہاں تک کہ شہید ہو گئے، کافروں سے لڑتے رہے۔ یہ نیکی کا داعیہ پیدا ہوتے ہی اس پہ عمل کر لیں۔ آج ہم سوچتے رہتے ہیں اچھا چلیے کل کر لیں گے، یہ نیکی نوافل کل سے شروع کریں گے، ذکر اذکار کل سے شروع کریں گے، کسی کی مدد کرنی ہے کل سے کریں گے، کوئی نیکی کا کام کا آغاز کرنا ہے، کوئی ترتیب بنانی ہے کل سے کریں گے، وہ کل آتی ہے۔
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو اپنی مشغولیت کے کاموں کے اندر، 2 کاموں کے اندر تیسرا گھسیٹ دینا چاہیے، پھر ہی جو ہے وہ انسان عمل کر سکتا ہے، ورنہ انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے، وقت نہیں ملتا انسان کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سستی کو دور کریں، جیسے ہم دنیا کی دوڑ کے اندر لگے ہوئے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کے حق تعالی شانہ کی طرف دوڑ لگائیں، جنت کی طرف دوڑ لگائیں، مغفرت کی طرف دوڑ لگائیں۔ سارعوا الی مغفرت، ہاں اللہ کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں زمینوں سے زیادہ ہے، حق تعالی شانہ اس کی طرف دوڑ لگائیں، نیکیوں پہ عمل فوراً کرنے کی کوشش کریں، اور سکون پھر آئے گا ہمیں سے۔ جس طرح ہم سکون ڈھونڈ رہے ہیں ویسے سکون نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر اس کا ابتدائی حصہ مالدار لوگوں کے ساتھ گزرا، جو میرے سے زیادہ اچھے گھر والے، اچھی سواریوں والے، اچھے عہدوں والے تھے، اور اس وقت میں بڑی بے سکونی کے اندر کہ مجھے بھی یہ طلب لگی رہتی تھی کہ میرا گھر بھی بڑا ہو جائے، میری سواری بھی بڑی ہو جائے، میرے پاس بھی جو ہے وہ زیادہ مال دولت آ جائے۔ لیکن پھر میں نے ان سے کنارہ کشی کر کے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا جو مال کے اندر، حیثیت کے اندر میرے سے کم درجے کے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر مجھے آرام آ گیا، مجھے سکون آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نسخہ اکثیر جو ہے ایک روایت کے اندر بیان کر دیا کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو تو تمہیں سکون مل جائے گا، کہ مجھے یہ مل رہا ہے تو اس کو دیکھیں اس سے بھی کم کا ملا ہوا ہے، اور نیکی کے معاملوں میں، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ میں صرف فرائض ادا کر رہا ہوں، میرا فلاں دوست، میرا فلاں بھائی دیکھیں نوافل کے اندر بھی آگے بڑھ رہا ہے، وہ یہ نیک عمل بھی کر رہا ہے، وہ یہ نیک عمل بھی کر رہا ہے، تو پھر انسان نیکیوں میں آگے بڑھنا شروع کر دے گا۔ حق تعالی شانہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔